وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور درس نمبر 1605 آیت نمبر 36 سے 38 تک، حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نور کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رجال، ان میں ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام
اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ نور کی آیات نور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، میں نے ایک دو آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، اس میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا۔ تھوڑا سا غور سے یہ مضمون سنیں۔ دیکھیں، یہ میں آپ کو کہہ چکا ہوں گزشتہ اسباق میں کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنی منزل بنا لیا ہے اور وہ نور کے راستے پر چل رہے ہیں، جن کی منزل اللہ ہے اور جو نور کے راستے پر چل رہے ہیں، جو آیت نمبر 36 ہے اور 37 ہے، ان لوگوں کے بارے میں ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ پھر آیت نمبر 38 بھی میں نے آپ کو، 3 آیت میں نے آپ کو سنائی ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں۔ مختصر مضمون میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ تقریباً میں مضمون بیان کر چکا ہوں، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی یہ 3 آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ نور والے لوگ کہاں پائے جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا اجر کیا مرتب ہوگا۔ یہ بیان ہو رہا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے، فی بیوت اذن اللہ، یہ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے اور جنہیں بلند کیا جائے، ترفع، اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں ایسے گھر کون سے ہیں؟ مومنین کے گھر ایسے گھر ہیں، ظاہر ہے دنیا ہے اور دنیا میں رہنا ہے، گھر بنیادی ضرورت ہے۔ تو مسجد جو ہے، مسجد، دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے مسجد، تمام دنیا کو پاک بنا دیا ہے مسجد۔ پھر مسجدوں میں جو خاص مساجد ہیں، وہ بھی خاص اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، اور وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ تو مساجد تو خاص طور پہ ہیں۔ پھر ان جو اللہ والے ہیں، ان کی خانقاہیں ہو سکتی ہیں، یعنی جہاں اللہ والے بستے ہیں، جو ان کے مراکز ہیں، وہ خانقاہیں ہیں، وہ بھی، وہاں بھی اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے تمام مدارس ہیں، اسلامی مدارس ہیں، جہاں اللہ کے کلام کو سکھایا جاتا ہے، ان علوم کو پڑھایا جاتا ہے، جو حدیث ہے، وہ قرآن ہے، وہ بھی یعنی پاک جگہیں ہیں، مدارس، دینی مدارس جو بھی ہیں۔ پھر جو ہمارے گھر ہیں، یعنی مومن جس گھر میں مقیم ہے، وہ بھی پاک گھر ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک آستانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہ 3 آیات جو ہیں، یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اپنے گھروں میں، مساجد میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اور اس میں صبح و شام اللہ کا نام ہی لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایک اس کا معنی تو یہ بھی ہے، یعنی گھر ہے مثال کے طور پہ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا تو صبح و شام اللہ ہی کا نام لیا جاتا تھا،
ان کا جو حجرہ مبارک تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں وہ مقیم تھے، ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی یعنی اللہ کا نام ہی لیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ اسی طرح آج جو مومنین ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رسول کے سچے امتی ہیں، جو سچے لوگ ہیں، وہ ان کے گھر بھی اللہ کی یاد کے مراکز ہیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اصل میں بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی، اور وہ لوگ جہاں رہتے ہیں جو ان کے مراکز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے یہ 3 آیات میں۔ اور اس کا میں نے آپ کو یعنی دیکھیں، میں یہ 3 آیات کا پہلے ایک میں مرکزی خیال جو ہے وہ میں آپ کو فی بیوتن، اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کہاں پایا جاتا ہے۔ یہ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ مساجد میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، اپنے گھروں میں پائے جاتے ہیں۔ اور پھر رجالن، ایسے لوگ ہیں یہ، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ دیکھیں اس میں ایک تو عمومی مفہوم ہے ان 3 آیات کا کہ تمام مومنین، اس کے تمام اللہ والے، سب مومنین اللہ والے ہیں، یہ دنیا دار نہیں ہیں، یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ تو اس کا ایک عمومی زمرہ جو ہے تمام مومنین ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ان کی منزل ہے، اللہ کے راستے پر یعنی نور کے راستے پر وہ چل رہے ہیں، اور ان کے ہر کام میں للہیت ہے، اللہ کی صبح و شام اللہ کی یاد میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور تو ان کا یہ حال بیان ہو رہا ہے، یہ عمومی طور پہ اور خصوصی طور پہ وہ اللہ کے بندے جو داعیان الحق ہیں، جو علماء حق ہیں، اور جو عالم ربانی ہیں، یہ لوگ جو ہیں خاص طور پہ یعنی یہ بھی ان کے تذکرے میں یعنی خصوصی طور پہ شامل ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو اللہ والے ہیں، آپ انسان اگر منزل حاصل کرے گا یعنی اپنی معراج کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو جانا پڑے گا یعنی رجوع اللہ کہ میں بات کر رہا ہوں، اس کو رجوع اللہ کرنا پڑے گا۔ اب رجوع اللہ یہ کیسے کرے گا؟ اللہ کے کلام کو اپنے لیے مانے گا کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے، پھر ہدایت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہ جائے گا رسول کے پاس، یعلمہ الکتاب والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمہ۔ تو آپ رسول کے پاس جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو پہلا ذریعہ جو ہے وہ ذات رسول ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر پیغمبر داعی الی الحق ہے، داعی الی اللہ ہے، اور وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، نہ صرف بلانے والا ہے بلکہ وہ ایک عملی نمونہ بھی پیش کرتا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں عملی نمونے کے بغیر انسان راہ ہدایت بھی نہیں پا سکتا۔ عملی نمونہ کتاب کافی نہیں ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پہلے انسان ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا، دیکھیں پہلے حضرت آدم علیہ السلام آئے، کتاب بعد میں آئی ہے، ہدایت جو ہے بعد میں آئی ہے۔ تو ایک بات تو دیکھیں، صرف کتاب کافی نہیں ہے، کتاب آئے گی، اس کو سمجھانے والا آئے گا، اس کی توضیح کرنے والا، اس کی تشریح کرنے والی ذات آئے گی، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ایک بات تو یہ ہے۔ تو پیغمبر، اب پیغمبر کی ذات جو ہے اس کی 4 اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ 4 صفات بیان کی ہیں۔ پیغمبر آئے گا لوگوں کے سامنے، یتلو علیہم آیاتی،
کتاب کی تلاوت کرے گا، کتاب سنائے گا، اس کی تلاوت کرے گا اور پھر اس کو پڑھائے گا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتاب، کتاب کی تعلیم دے گا، اس کی وضاحت کرے گا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ۔ اچھا، پھر تیسری جو بات ہے وہ یہ سب ایک دوسرے سے یہ اس میں پہلی دوسری تیسری نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ یہ چاروں ڈیوٹیاں ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے والحکمت، حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں بتائے گا پیغمبر جو ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ تزکیہ نفس ایک معروف اصطلاح ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن میں معروف اصطلاح ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس جو میں نے پیدا کیا اور اس کو میں نے برابر کیا، تو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور برباد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ اب یہ تزکیہ نفس ہوگا کیسے؟ یہ آپ رسول کے پاس جائیں گے، اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو ہدایات دے گا، وہ آپ کو رہنمائی دے گا، ان ہدایات پر آپ عمل کریں اور رسول کے نمونے کو، رسول کی اتباع شروع کر دیں، تو آپ کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ مضمون بڑا ہے لیکن میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اگر رسول نہیں ہے تو یہ چاروں ضروریات تو ہماری بھی ہیں۔ قرآن، صاحب قرآن کے بغیر آپ سمجھ بھی نہیں سکتے قرآن پہ۔ وہ میرے خیال سے اقبال کا شعر ہے اور حقیقت ہے، جب تک تیرے دل پہ نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ یہ قرآن نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، پھر انہوں نے امت کو سمجھایا ہے، یعنی اپنے صحابہ کرام کے دل کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ اب آج کیا کیفیت ہے؟ 1450 سال ہونے والے ہیں، تو آج کون کرے گا یہ کام؟ جبکہ یہ دیکھیں، یہ ساری ہماری ضروریات ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کو کوئی استاد ہونا چاہیے۔ ایک استاد ایسا ہونا چاہیے جو پیغمبر کا نائب ہو، اور اس کا انتظام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔ تو اب علماء امت جو ہیں، جو نبی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی پھر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ رسول کی چاروں ڈیوٹیاں انجام دیں گے۔ وہ آپ کو قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کی تعلیم دیں گے، اور آپ کو حکمت کی باتیں بتائیں گے، اور آپ کا تزکیہ نفوس کریں گے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یہ تزکیہ نفس کے سلسلے میں ضمنی طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک ضروری امر ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ موضوع تو لمبا ہے لیکن میں مختصر بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اپنا تزکیہ نفس نہیں کروایا تو آپ ناکام ہوں گے۔ انسان دیکھیں کمزور ہے، اور اس کو نفس اس پر زوراور ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے نفسانی خواہشات کس طرح آپ پر، وہ بیگم صاحبہ جو دیکھ لینا، جب وہ اس کی یعنی اس کے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے شوہر کے خلاف، اب وہ نفسانی طور پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ شوہر سے رخ موڑ لے اور برا سلوک کرے۔ جیسے بھی ہو، وہ پھر ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہ نفسانی تقاضا ہے کہ مت بولو، برا سلوک کرو، منہ موڑ لو، اطاعت نہ کرو، شوہر کی اطاعت نہ کرو۔ یہ نفسانی تقاضا ہے، شیطانی تقاضا ہے، تو وہ مجبور ہوتی ہے بیچاری عورت۔ یہ ایک عورت کی بات نہیں ہے یہ، اور اسی طرح وہ اس کا جو میاں ہے، کوئی بھی یعنی اس کا تو اکثر تو شوہر حضرات زورآور ہوتے ہیں، تو بیوی کو جو وہ ہے اس کو اہمیت نہیں دیتے، بعض اوقات تو انسان بھی نہیں سمجھتے، برا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطانی نفس اصل میں ہم پر حاوی ہے، اور آپ کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک آپ تزکیہ نفس نہ کروا لیں۔
یعنی ایک اور طریقے سے اگر میں یہ بات کروں تو ہمارا نفس جو ہے وہ نفس بیمار ہے. اس میں کافی میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے باتیں کی ہیں، لیکن مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تزکیہ نفس کروانا پڑے گا. اس کے پھر لگے بندے طریقے ہیں اور وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. دیکھیں تزکیہ نفس کے ابھی چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے تو میں اس سلسلے میں زیادہ بات ابھی نہیں کر رہا، لیکن میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور وہ میں نے ریکارڈنگ کروائی بھی ہے، میرے کلپ وغیرہ موجود ہیں، کوئی دیکھے تو اسے دیکھ سکتا ہے. تو تزکیہ نفس آپ نے کروانا ہے، خود نہیں کر سکتے. دنیا میں ظاہری امراض کا علاج ایک ڈاکٹر خود نہیں کر سکتا، اس کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے اسپتال میں، کسی دوسرے ڈاکٹر سے رائے لینی ہوتی ہے اور دوائیاں اس ڈاکٹر کی سینئر ڈاکٹر کی مشورے سے وہ پھر دوائیاں استعمال کرتا ہے. تو روحانی بیماریاں تو یہ تو اندھے کی بیماریاں ہوتی ہیں. آپ میں بیماریاں موجود ہیں، ہر انسان میں موجود ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے. برائیاں ہم میں موجود ہیں، اس کا بھی میں نے کلپ موجود ہے میرے کہ یہ کیا چیز ہے. بہرحال نفس حاوی ہے ہم پر، اور نفس دراصل ہم پر سوار ہے. اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کو سدھانا ہے، اس کو مطیع کرنا ہے اور اس پر آپ نے سواری کرنی ہے. نفس پر سواری آپ نے کرنی ہے. اس وقت موجودہ طور پہ ہم پر نفس سوار ہے، تو مسئلہ جو ہے یہاں پر بگڑ جاتا ہے، مسئلہ بگڑ جاتا ہے. ہم لوگ ظاہر کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندہ ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے موضوعات میں شامل نہیں ہیں. جنت کی تیاری، اللہ کا تقوی، اللہ کی رضا کا عمل کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، قبر کی تیاری کرنا، روز حشر اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنا، یہ تمام ہمارے موضوعات نہیں ہیں. میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. اب مختصر بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں کہ آپ آئے ہیں اس لیے کہ آپ نور کے راستے پر چلیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اور صراط مستقیم جو نورانی راستہ ہے، ایک رہنما کی رہنمائی میں آپ کو نور کے راستے پر چلنا ہوگا. آپ کو اپنے آپ کو نورانی بنانا ہوگا، مزید نورانی بنانا ہوگا. آپ کو نور علی نور ہونا ہوگا. تو اس کے اسباب و ذرائع تو موجود ہیں. دیکھیں انسان کی جو فطرت ہے اس میں وہ صلاحیت موجود ہے. جیسے کہ موم بتی ہے، موم بتی اندھیرا ہے، موم بتی ہے، لیکن اس کو اب دیا سلائی کی ضرورت ہے. موم بتی تو خود نہیں جل سکتی. بڑی اچھی میں مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو ذرا سنیں. موم بتی خود تو روشن نہیں ہو سکتی، کسی دوسری موم بتی سے لگنا ہوگا جو روشن ہے، تو اس سے آپ جلا لیتے ہیں. ایک موم بتی سے آپ 1,00,000 موم بتیاں جلا سکتے ہیں، لیکن 1,00,000 بجھی ہوئی موم بتیوں میں سے ایک بھی اس قابل نہیں ہے جو خود جل سکے. تو وہ جو جلی ہوئی ہے جو کہ روشن ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو رگڑنا ہوگا، مس کرنا ہوگا، ان کی صحبت اختیار کرنی ہوگی قرآن کی روح سے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ رہو، ان کی معیت اختیار کرو. صحبت، معیت. تو یہ ساری باتیں تو ہمیں کچھ فضول سی لگتی ہیں، مجھے کہنا پڑ رہا ہے، کوئی زیادہ خوشی تو مجھے نہیں ہو رہی، لیکن آج کا معاشرہ یہ بیگانہ ہے دین سے اور دین کے کاموں سے اور تمام ان ضروریات سے بیگانہ ہے جو کہ اس کے لیے ضروری ہیں، جو اس کے لیے ضروری ہیں وہ کام. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں، نورانی راستے کو اپنائیں، اللہ کو منزل بنا لیں. لیکن یہ ہماری آج ضرورت نہیں ہے. کسی سے دیکھیں، میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں، کسی
راہ چلتے آدمی سے پوچھیں، کسی دکاندار سے پوچھ لیں، کسی بھی آدمی کوئی سمجھدار آپ کو لگاؤ، آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی تم زندگی نورانی راستے پر گزار رہے ہو کہ تاریکی میں، کہ تاریک راہوں پر تم رواں دواں ہو؟ اول تو یہ سوال اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ نے خود کبھی اپنے متعلق یہ نہیں سوچا ہوگا، اور ہماری بات تو ذرا مختلف ہے. ہم نے اندھیروں کو روشنی قرار دے دیا ہے. ہم اس آدمی کو، جو آدمی کم وقت میں زیادہ پیسہ کما لے، ہم اس کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں. یہ رب بڑا ہوشیار ہے. اور ایسے لوگوں کی پھر قدر کی جاتی ہے اور ان سے انٹروڈیوس لیے جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہ ٹی وی پہ سب یہی ہوتا ہے. آج کل ایک چینل ہے ہمارا، کبھی کبھی ہم لگاتے ہیں خبروں وغیرہ کے لیے جو بھی ہے، تو وہ اس میں بعض اوقات ایک آج کے 2021 کا میں بتا رہا ہوں کہ ایک چینل ہے، اس میں میری جدوجہد کے نام سے انہوں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے. مختلف لوگوں کو، مختلف قسم کے لوگوں کو بلا کر وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کہانی بیان کریں. اور میں اکثر نوٹ کرتا رہتا ہوں تو وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ یا رائٹر ہوتے ہیں، یا گلوکار ہوتے ہیں، یا ایکٹر ہوتے ہیں، اور یا کوئی مزاحیہ ہوتے ہیں، کوئی شاعر ہوتا ہے. تو آج کل تو جو میں نے دیکھا ہے، تو میں چیدہ ویسے میں تو کسی کو ایسے نہیں وہ جج کرتا، لیکن وہ نظر پڑ جاتی ہے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں میری جدوجہد. اب وہ ساری زندگی کی کہانی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. جدوجہد تو اللہ کے راستے میں کو کہتے ہیں. اللہ آپ کی منزل ہو اور اس میں آپ جدوجہد کریں. وجاہدوا فی اللہ حق جہاد وجتباکم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اس نے تمہیں چن لیا ہے اپنی ہدایت کے لیے. تو خیر، میں ایک بات آ گئی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے 3 آیات جو میں نے پڑھی ہیں 36، 37، 38، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے جو نور کے راستے پر چل رہے ہیں، جو نورانی لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کو منزل بنا لیا ہے اور اللہ کی یاد سے ان کے دل غافل نہیں ہوتے. ان 3 آیات میں ان کا حال بیان ہے. اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں سامعین کرام، یعنی 39، 40، 39 اور 40، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ جنہوں نے اندھیروں کو پسند کر لیا ہے، یعنی ہمارا تذکرہ ہے. جنہوں نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے، یعنی ہم، ان کا تذکرہ ہے اور ان کا حال بیان ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ابھی وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.